بھائی آپ علیہ السلام نے مخبر صادق نے خبر دے دی، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کافر کے لیے یہ جہنم کا گڑھا ہے، مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھی ہوئی چیزوں کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی پہلی صفت، اس کے اندر عقیدے کا بیان ہے، یعنی مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات کہہ دی اس کو من و عن تسلیم کرے۔ اس کو کیا کرے؟ من و عن تسلیم کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب۔ یؤمنون بالغیب، مومنین کی پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت یہ بیان کی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اتمام الرکوع والسجود والتلاوت، کہ وہ رکوع بھی مکمل ادا کرتے ہیں، سجدہ بھی احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن کریم بھی مکمل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر خشوع بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا مطلب۔ میرے محترم دوستو، اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی جب بھی نماز ادا کرے، آدمی نماز کے تمام فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی رعایت کرے، یہ اس کو کہا جائے گا یہ اقامت صلاح کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جب بھی نماز ادا کرے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو وقت مستحبہ پر ادا کرے۔ یہ نہ ہو بیٹھا ہے جب دیکھا بالکل وقت ختم ہونے جا رہا ہے، نماز کا آخری وقت ہے، اس وقت جلدی کھڑا ہوا اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھے، فرمایا اس طرح نہیں ہے۔ نماز جب بھی پڑھو جی، اقامت صلاۃ کا حکم ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز کو جب بھی ادا کرو، رکوع بھی مکمل، سجدہ بھی مکمل، اور اس کے اندر خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، ایسے سمجھو کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا مال احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں جیسے اللہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی اس طرح عبادت کیا کرو۔ یہ ہے جی اقامت صلاۃ، خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، پورا آدمی کا دل دھیان پوری کی پوری کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ میرے محترم دوستو، آج لوگ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے گھروں کے اندر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ گھر کے اندر فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے پڑوسی ہیں، جن کے کانوں کے اندر جی اذان کی آواز پہنچ رہی ہے، ان کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوتی ہے، ان کو چاہیے مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کریں۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کی نماز ناقص ادا ہوگی، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ آپ کی جماعت نماز کامل ادا ہوگی۔ تو فرمایا مومنین کی پہلی صفت یہ ہے وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا لیکن اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے جی مومنین کی، متقین کی یہ بیان کی، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے محترم دوستو، آج دنیا جہان والوں کے پاس جو کچھ بھی رزق ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ جیسے آدمی دنیا کے اندر آتا ہے اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے اس وقت بھی دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے سبق یہ ملا کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آدمی کا اپنا بھی کچھ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، رزق دی ہے، اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو جی اس کے اوپر بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو توفیق مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خیرات کرنے کی،
تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے فضل بھی کیا، روزی بھی دی، اور پھر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، يُنْفِقُونَ کے اندر خرچ میں یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس میں عموم ہے، یعنی وہ تمام ابواب بر کے اندر خرچ کرتے ہیں، والدین کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، یتامہ پر بھی خرچ کرتے ہیں، مساکین پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تمام امور خیر کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر قوت عطا فرمائی ہے تو اپنی قوت کو اللہ کے راستہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فام و فراست عطا فرمائی ہے تو فام و فراست کو اللہ کے دین کے پھیلانے میں خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام چیزوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، یعنی ان کے پاس دولت ہے تو دولت کے ذریعے سے بھی یتیم کو نفع پہنچا رہے ہیں، مسکین کو نفع پہنچا رہے ہیں، والدین کو نفع پہنچا رہے ہیں، اس میں بھی نفع ہے۔ اگر ان کے پاس جی علم ہے، علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں، اگر ان کے پاس فام و فراست ہے، فام و فراست کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں، اگر ان کے پاس سیاسی قوت ہے تو سیاسی قوت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ نفع پہنچا رہے ہیں۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا ہوا ہی نہیں ہے جس کے اندر سخاوت والی صفت نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی آدمی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب کے اندر اس کی کون سی صفت نہ ہو؟ سخاوت والی۔ جب تک آدمی کے اندر یہ سخاوت نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوگا جس کے اندر کون سی صفت ہو؟ سخاوت والی صفت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ سخی آدمی اللہ کے کیا ہے؟ بہت زیادہ قریب ہے۔ قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب۔ جب اللہ کا تمہیں قرب نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ٹھکانہ جن آدمیوں کے لیے تیار کیا ہے وہ بھی اس کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا۔ السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہے، جو قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہے۔ لوگ بھی سخی آدمی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے اس حاجت کے وقت میری مدد کی تھی، میری اس احتیاجی کو اس نے دور کیا، اے اللہ اس کی جتنی بھی حاجات ہیں ساری پوری فرما۔ لوگوں کے دلوں کے اندر سخی آدمی کی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، سخی آدمی جنت کے بھی قریب، سخی آدمی اور کس کے؟ لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور فرمایا کہ سخی آدمی بعید من النار، جہنم سے دور ہے۔ جہنم سخی آدمی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ فقیر آدمی جو ہے، والبخیل، بخیل بعید من اللہ، یہ اللہ سے دور ہے۔ فقیر آدمی اللہ سے دور، فقیر آدمی کس سے دور؟ لوگوں سے، جنت سے دور، لوگوں سے دور، اور جہنم کے قریب ہے۔ جہنم کے کیا ہے؟ قریب ہے۔ کیوں؟ فقیر آدمی جب مال سے محبت کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بس پشت ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس فقیر آدمی سے والا جاہل سخی، ایک جاہل ہے، فاسق ہے، لیکن نافرمان ہے، لیکن اس کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہے۔ احب الی اللہ من عابد فقیر، فرمایا کہ یہ جاہل سخی عابد فقیر سے اللہ کو زیادہ محبوب۔ ایک عبادت گزار ہے، فرائض ادا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بری صفت یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا اس عابد سے اللہ کے نزدیک جاہل سخی زیادہ بہتر ہے۔ اس عابد سے جاہل سخی زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی شیطان سے۔ پوچھا شیطان ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کون آدمی تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور کس آدمی سے تجھے نفرت ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے سب سے زیادہ جو پیارا اور پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عالم فقیر۔ کیا؟
عابد بخیل، ایک عبادت گزار بخیل ہے، وہ مجھے بہت زیادہ پیارا ہے۔ اچھا تجھے نفرت زیادہ کس سے ہے؟ فرمایا نفرت مجھے جاہل سخی سے، نافرمان ہے لیکن سخی ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے۔ تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے مجھے ماجرا سمجھ نہیں آ رہا، ایک آدمی عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ اس کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، وہ تجھے محبوب ہے، عبادت گزار سے تو تجھے نفرت ہوتی ہے لیکن وہ تجھے محبوب کیسے، اور ایک جاہل سخی ہے اس سے تجھے نفرت کیسے ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے، عابد تو ہے، عبادت تو کرتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، لمبی لمبی نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بری صفت ہے، ایک بری صفت ہی اس کو جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر وہ بری صفت کون سی ہے؟ بخل کی ہے، یہی ایک صفت ہی جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہی صفت اس کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اور فرمایا کہ دوسرا آدمی جو جاہل ہے لیکن وہ کیا ہے؟ سخی ہے، اس سے مجھے نفرت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے جب یہ آدمی سخاوت کرتا ہے، اور یہ سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ فرما دے اور پھر میری ساری محنت ضائع ہو جائے، میری ساری محنت کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، سخی بنو گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، سخی بنو گے چاہے تمہاری عبادت تھوڑی ہے لیکن تمہیں ایک سخاوت بھی جنت کے اندر لے جا سکتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ، فرمایا سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک درخت ہے، جو آدمی سخی ہوگا اخذ بغصن منها، اس سخاوت کے درخت کی ٹہنی کو وہ پکڑ لیتا ہے، اس سخاوت کے درخت کی جو ٹہنی ہے اس نے اس کو پکڑ لیا، فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنہ، وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اس کو جنت کے اندر داخل کرا دیتی۔ سبحان اللہ۔ تو سخاوت یہ کیا ہے؟ جنت کا درخت ہے، جو اب جب جنت کا درخت ہے تو جو آدمی اس کی ٹہنی کو پکڑ کر اس درخت کے اوپر چڑھے گا تو بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت کے اندر پہنچے گا۔ جیسے ایک راستہ اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے تو جو آدمی اس راستہ پر چلے گا بالآخر وہ ریلوے اسٹیشن ہی پہنچے گا۔ فرمایا ایسے ہی سخاوت یہ جنت کا ایک درخت ہے، جو آدمی اس سخاوت کو اپنا لیتا ہے دنیا کے اندر، حق وہ بالآخر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا وشح، بخل جو ہے یہ شجرۃ فی النار، یہ جہنم کا ایک درخت ہے۔ فمن کان شقیا، جو آدمی بخیل ہوتا ہے اخذ بغصن منها، وہ اس بخل کے درخت جو جہنم کے اندر اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، فلم يترك الغصن، وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی، حتی يدخله النار، یہاں تک کہ وہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، مال کی محبت انسان کو آج جہنم کا مستحق بنا رہی ہے۔ یہ حالانکہ مال دیا ہوا کس کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 غنی لوگوں کو اور 2 فقیروں کو وفات دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فقیر کو اپنی بارگاہ کے اندر بلایا، اے فقیر، غنی کو اپنی بارگاہ کے اندر بلایا اور کہا کہ اے غنی مجھے یہ بتا کہ تم نے اپنے واسطے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو وہ غنی بارگاہ الہی کے اندر عرض کرنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میرے اہل و عیال کو بھی آپ نے پیدا کیا، مجھے بھی آپ نے پیدا کیا اور میرے اہل و عیال کو بھی آپ نے پیدا کیا۔ اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کا قرآن کریم کے اندر یہ بھی ارشاد میں نے پایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض
سے حسنہ دے بس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے میں نے اپنا مال آپ کے راستے کے اندر خرچ کر کے آگے بھیج دیا، سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بات محقق تھی، مجھے اس بات پہ کامل یقین تھا کہ آپ میری ذریت کو، میرے اہل خانہ کو بھی آپ ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اچھا کیا۔ اگر تجھے یہ بات معلوم ہو جاتی، غور سے سننا، اگر تجھے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ تیرے لیے میرے یہاں کیا کیا انعام و اکرام ہے تو آپ دنیا میں بہت زیادہ مسکراتے اور بہت کم روتے۔ آپ دنیا میں بہت زیادہ مسکراتے اور بہت کم روتے، سبحان اللہ۔ یعنی تمہارے لیے کیا کیا میں نے سخاوت کی وجہ سے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو تم دنیا میں بھی بہت زیادہ مسکراتے اور بہت کم روتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا غنی تھا اس سے مطالبہ کیا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آگے کے واسطے کیا بھیجا اور اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر ہے۔ وہ عرض کرنے لگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے میرے اہل و عیال کو مجھے پیدا کیا، لیکن مجھے اپنے اہل و عیال کے بارے میں ان کی تکلیف اور فقر کا ڈر رہتا تھا، ان کی تکلیف اور فقر کا ڈر رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بتا کیا آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو میں نے پیدا نہیں کیا؟ کہ جی بالکل آپ نے پیدا کیا، لیکن پھر بھی ان کی تکلیف اور فقر کا مجھے بہت زیادہ ڈر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کیا ان کو فقر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کیا تو نے فقر کو ان سے روک لیا؟ نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے پھر جب کہ میرا یہ ارشاد موجود تھا کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، ان کو پیدا کیا اور روزی بھی میں نے خود ہی ذمہ لی تھی، پھر بھی تو ان کے فقر کے پہ ڈرتا رہا اور یہ کرتا رہا۔ اچھا اب سن، اب یہ ہے کہ اگر تجھے دنیا کے اندر معلوم ہو جاتا کہ میرے پاس تیرے لیے کیا کیا عذاب ہے تو تو دنیا کے اندر کم ہنستا اور بہت زیادہ روتا۔ آج یہی چیز ہے، فقر کا ڈر ہے، اپنی ذات پہ فقر کا ڈر ہے، اپنے اہل و عیال پہ فقر کا ڈر ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ آدمی کے مال کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں۔ ایک وہ جو آدمی نے کھایا فنا کر دیا، دوسرا جو اس نے پہنا پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی جو اس نے چھوڑا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے۔ ورثاء پتہ نہیں بعد میں کیا کریں گے۔ فرمایا کہ آدمی کے مال کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں۔ خود جو کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جب گئے تو وہاں پر جنت کے اندر 3 سطریں سونے کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری سطر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ما قدمنا وجدنا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا آج ہم نے وہ پا لیا، یعنی آج ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ آ گیا۔ پہلے ایمان بالغیب تھا، اب ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا۔ وما اکلنا ربحنا، جو کچھ ہم نے کھایا وہ ہم نفع میں رہے۔ وما خلفنا خسرنا، اور جو کچھ ہم نے پیچھے چھوڑا وہ ہم خسارے کے اندر ہے۔ جو کچھ ہم پیچھے چھوڑا وہ کیا ہے؟ خسارے کے اندر ہے۔ پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ ہم نے آگے بھیجا تھا آج ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پا لیا، اور جو کچھ ہم نے کھا لیا وہ نفع کے اندر رہے، جو پیچھے چھوڑا وہ ہم خسارے کے اندر رہے۔ اور تیسری سطر کے اندر لکھا ہوا تھا امۃ مذنبۃ ورب غفور، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ امت گناہگار ہے، رب بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے محترم دوستو، سخاوت کو اپنا لو، ایک صفت بھی اگر تم اپنا لو گے تو انشاءاللہ یہ بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی مؤمن، مومن کے اندر 2 بری صفات جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ مومن ہو اور اس کے اندر 2 بری صفات ہو۔ آپ نے فرمایا ایک البخل، مومن ہو کر بخیل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت وسوء الخلق،
مومن ہو اور برے اخلاق کا مالک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہوگا سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ مومن ہوگا تو اس کے اندر کون سی صفت ہوگی؟ جی سخاوت کی صفت ہوگی۔ میرے محترم دوستو، سخاوت کو اپناؤ، والدین پہ خرچ کرو، عزیز و اقارب پہ خرچ کرو، یتامہ پہ خرچ کرو، مساکین کے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا کہ جب تک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے اندر لگے رہتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے اندر ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سخاوت کو اپناؤ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر مال خرچ کیا کرو۔ مال خرچ کرو گے اللہ کے قریب بن جاؤ گے، تمہیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کے ولی بھی بن جاؤ گے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی آدمی ولی بن ہی نہیں سکتا جب کہ اس کے اندر سخاوت والی صفت نہ ہو۔ اس صفت کو اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جو بھی مال آتا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلی بھیجی اشرفی کی، اسی مجلس کے اندر انہوں نے کھجوروں کی طرح تقسیم کر دی، ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ تعلیم ہے اس چیز کی کہ سخاوت اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو یہ صفت عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔